السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ظالم بادشاہ۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ نہایت ظالم اور اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ ظالم بادشاہ شکار کا شوقین تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں شکار کھیلنے جاتا۔ اس کے چند درباری اور سپاہی بھی اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ظالم بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اپنے گھوڑے کو اتنا تیز دوڑایا کہ اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل گیا۔ اسی طرح وہ اپنی ہم سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ناکام رہا۔ اتنے میں شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ اندھیرے میں راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا تو وہ قریب کے ایک گاؤں میں جا پہنچا۔ گاؤں والے بادشاہ کو نہ پہچان سکے کیونکہ سارے دن کے سفر نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ رات گزارنے کے لیے گاؤں میں ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک دیہاتی گروہ ایک بہت موٹا، تازہ اور صحت مند گدھا لیے جا رہا تھا، مگر دیہاتی گرد کے ہاتھ میں ایک موٹی اور لمبی سی ہڈی تھی۔ وہ اس ہڈی سے اپنے گدھے کو پیٹتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے یہ نظارہ دیکھا تو اسے دیہاتی گروہ پر بہت غصہ آیا۔ دیہاتی شخص بڑی بے رحمی سے بیچارے گدھے کو پیٹ رہا تھا۔ وہ گنوار اس طرح غریب گدھے کو پیٹ رہا تھا جیسے گدھا جاندار ہی نہ ہو، زندہ کی بجائے مصنوعی گدھا ہو۔ بادشاہ پہلے تو غصے سے دانت پیستا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر غضبناک ہو کر دیہاتی سے بولا، بے وقوف آدمی، ٹھہرو، میری بات سنو، اسے مت مارو۔ بے وقوف میں نہیں، یہ گدھا ہے جناب، دیہاتی تیزی سے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، گدھے ہوتے ہی بے وقوف ہیں، ورنہ انہیں گدھا کیوں کہا جاتا؟ لیکن تم اسے پیٹ کر ثابت کر رہے ہو کہ تم بھی اس کی طرح گدھے ہو، کیونکہ کسی بے زبان کو مارنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ارے ظالم، تو نہیں ظلم کی انتہا کر دی، بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے، تجھے اختیار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بے زبان جانوروں پر ظلم کرتا پھرے۔ اس بے رحمی اور ظلم سے باز رہو۔ دیہاتی بادشاہ کو نہیں جانتا تھا، اسے بادشاہ کی نصیحت بہت بری محسوس ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو ڈانٹا اور غصے سے بادشاہ کو گھورتا ہوا کہنے لگا، تو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا کون ہوتا ہے؟ بے وقوف، میں اس گدھے پر ظلم نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی وجہ کے بغیر اسے پیٹ رہا ہوں، بلکہ میں اس میں حکمت اور مصلحت ہے جس کی تجھے خبر نہیں اور تو نہیں جان سکتا۔ تیرے جیسے بے خبر کو کیا پتا قدرت نے کس کی قسمت اچھی بنائی ہے اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، اور اگر قسمت بری بنائی ہے تو اس میں کیا مصلحت ہے۔ تم تو شکل سے ہی بے وقوف لگتے ہو۔ خاموش رہو بد زبان، بادشاہ غضبناک ہو کر دھاڑا۔ مجھے تیری ایک بات بھی سمجھ نہیں آ سکی، تو اپنے برے فال کو اس گدھے کی قسمت بتا رہا ہے، آخر تو وجہ کیوں نہیں بتاتا اس بے زبان اور مظلوم کو پیٹنے کی؟ دیہاتی نے منہ بنایا اور اکساتے ہوئے انداز میں کہنے لگا، اوہو، تم میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو احمق آدمی؟ میں نے بتایا تو ہے کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ تمہارا روزانہ کسی نہ کسی سے یا بہت سے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہوگا جن کا کوئی فعل بلا ضرورت اور بلا مصلحت نظر آتا ہو، لیکن تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی ان کی مصلحت کا قائل ہونا پڑے گا، مگر شاید تمہیں غور و فکر کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ دیہاتی کی بات بادشاہ کا غصہ تیز کرتی جا رہی تھی، مگر وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ تنگ آ کر بولا، اچھا تم ہی بتاؤ، اس مار پیٹ میں کیا مصلحت ہے؟ ارے مصلحت کیا ہوگی، مجھے تو تم عقل سے ہی پیدل معلوم ہوتے ہو۔ دیہاتی کی بات سن کر بادشاہ نے سوچا کہ اس دیہاتی کی باتوں سے شکست کھانے کی بجائے اسے ملزم بنانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ وہ خضر علیہ السلام کے واقعے کی مصلحت ظاہر کرنے لگا۔ اس نے دیہاتی سے کہا، ارے احمق، خضر علیہ السلام نے تو کشتی اس لیے توڑی تھی کہ اس دریا میں ایک ظالم جو لوگوں کی کشتیاں بگاڑ کے لیے پکڑا تھا، چنانچہ اگر وہ کشتی درست ہوتی تو اس میں کوئی عیب نہ ہوتا تو اسے بھی اس کرندے پکڑ کر لے جاتے اور کوئی معاوضہ دیے بغیر کشتی سے بگاڑ لے جاتی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ کر اس ظالم کی دست و برو سے بچا لیا تھا۔ دیہاتی بڑا دانش مند اور معاملہ فہم شخص تھا۔ وہ بادشاہ کی مصلحت امیز بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگا۔
بادشاہ کو اس کی گستاخی پر بہت غصہ آیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، بے وقوف، ہنسنے کی بجائے بات کرو۔ بات کیا کروں؟ بات تم نے خود ہی واضح کر دی کہ میں اپنے گدھے کو مارنے کا حق بے جانب ہوں، کیونکہ جس طرح خضر علیہ السلام کو ایک ظالم سے کشتی کے چھن جانے کا اندیشہ تھا، اسی طرح مجھے ایک ظالم اور بے انصاف بادشاہ کی طرف سے گدھے کے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے، میں اس گدھے کے لیے اس لیے زخمی کر رہا ہوں کہ یہ ظالم بادشاہ کی گرفت سے بچ جائے۔ وہ بادشاہ دیہاتی کی کڑوی کسلی باتیں سن کر بہت خفا ہوا، مگر اس وقت وہ خود مصیبت میں تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ چنانچہ وہ غصہ ضبط کر کے ایک جگہ زمین پر لیٹ گیا، مگر پریشانی اور اندیشوں کے سبب ساری رات سو نہ سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں رات بیت گئی۔ صبح مرغ کی بانگ سن کر اس کے ذہن سے سب فکر و اندیشے دور ہو گئے۔ ادھر بادشاہ کے ہمراہ سپاہی بادشاہ کی گمشدگی سے ساری رات پریشان رہے اور سارا جنگل چھان مارا۔ صبح انہوں نے چاروں طرف سپاہی دوڑائے، آخر چند ہکارے اس گاؤں میں جا پہنچے جہاں بادشاہ نے زمین پر کروٹیں لیتے ہوئے رات گزاری تھی۔ بادشاہ ان ہکاروں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ بادشاہ کے مصاحب اور امیزوں نے بادشاہ کو آتا دیکھ کر خوشی سے ایسے بدحواس ہوئے کہ شاہی ادا بجا لانا بھی بھول گئے۔ وہ بادشاہ کے قریب جا کر سلام کرنے لگے۔ بادشاہ کے ملنے پر سب امیروں اور سرداروں نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر کھانے پینے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کھانا کھانے کے لیے وہیں دسترخوان بچھا دیا گیا۔ کھانے کے بعد ناچ گانے کی محفلیں جمیں۔ بادشاہ کو اس محفل میں گزشتہ رات کے واقعے یاد آئے اور اس بے دیہاتی کی باتیں ذہن میں تازہ ہو کر ہتھوڑے برسانے لگیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بے ادب اور گستاخ کو تلاش کیا جائے اور گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے حکم پر سپاہی گئے اور تلاش کر کے اس کو لے کر آئے۔ اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دربار میں لایا گیا اور بادشاہ کے تخت کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے دیہاتی کو اپنے قدموں میں دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے دیہاتی سے اس کی گستاخی اور گفتگو میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے نیام سے تلوار نکالی اور اس غریب بے گناہ آدمی پر تان لی۔ وہ دیہاتی سے انتقام لینے کے لیے اس کی گردن کاٹنا چاہتا تھا اور اس کی ہمراہی اور لشکری سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ گدھے والا دیہاتی موت کی آغوش میں پہنچنے والا تھا اور تمام درباری دیکھ رہے تھے۔ جب دیہاتی نے دیکھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا، موت سے فرار ہونا ممکن نہیں، موت تو آ رہی ہے تو کیوں نہ بادشاہ کو کھری کھری سنائے اور اسے عوام کی بری حالت سے آگاہ کر دے۔ شاید اس طرح وہ ظالم ظلم و ستم سے باز آ جائے اور رعایا سے اچھا سلوک کرنے لگے۔ اس سوچ نے دیہاتی کی زبان کو نیزہ اور تلوار سے زیادہ تیز کر دیا اور وہ تمام خوف بلائے طاق رکھ کر بادشاہ پر برس پڑے کے لیے کم و بستہ ہو گیا۔ اس ظلم و مظلوم دیہاتی نے بادشاہ کو مخاطب کیا تو اس کی زبان تلوار کے کانٹنے پر چلنے لگی، اے بادشاہ، تیری تلوار موت سے نہیں ڈرتی، موت تو حق والوں کے لیے سکون و قلب کا باعث بنتی ہے کہ اس کے بعد ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور وہی اصلی زندگی ہے۔ یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ تیرے نزدیک سب سے بڑی سزا یہی ہے جو تو مجھے دینا چاہتا ہے، اور میرے نزدیک یہ سعادت کی بات ہے کہ میں بے خطا و بے جرم تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں، کیونکہ تو ظالم ہے اور ظالم کے ہاتھوں قتل ہونے والا مظلوم شہید ہوتا ہے۔ دیہاتی اس وقت بڑی جرأت اور بے باکی سے کسی ایسے شخص کی مانند بول رہا تھا جو بہت سے دشمنوں میں تنہا گھر جائے اور اسی موسم سے امید اور پرکش کا آخری تیر بھی چلا دے کہ شاید وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ لوگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیہاتی کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی جرأت اور مردانگی کی تعریف کر رہے تھے۔ دیہاتی بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف لہجے میں کہہ رہا تھا، عالی جاں، مجھے یقین ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ گاؤں میں نہیں آ سکتی، تم چاہو بھی تو اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا گستاخ بے ادب گنوار؟ بادشاہ نے کڑک ہو کر بولا۔
مطلب یہ کہ حضور مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، اس لیے میں سچی بات کہنے سے نہیں رک سکتا۔ دیہاتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا ظلم و ستم ساری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، مگر تیرے خوف سے لوگ تیرے سامنے زبان نہیں کھولتے اور خاموشی سے تیرا جبر و زیادتی برداشت کرتے ہوئے دل میں تجھے برا بلا کہتے اور بد دعائیں دیتے ہیں۔ مگر میں چونکہ اب تیرے ہاتھوں زندگی کے بوجھ سے نجات پانے والا ہوں، اس لیے موت سے بے خوف ہوں۔ یہ مت خیال کرنا کہ تیرے ظلم کا شکار صرف میں ہی اور ایک فریادی ہوں، بلکہ ساری خلق خدا تم سے پریشان اور تنگ ہے۔ زبان کو لگام دے بدبخت، ورنہ ایک ہی بار میں سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ دیہاتی کی سچی باتوں سے غضبناک ہو کر داڑا۔ ہا 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 ہا۔ دیہاتی زور سے ہنسا۔ بادشاہ سلامت، مجھے بے شک قتل کر دے، خدا کی مخلوق میں سے ایک آدمی قتل ہو جائے کر دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے مرنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ میرے قتل کے بعد فریاد کرنے والے اور بھی مظلوم تیرے سامنے آ جائیں گے۔ اتنی بڑی چلغت! آخر تو کس کس کو قتل کرے گا، کس کس کی زبان بند کرے گا؟ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ تو ہی ظلم سے باز آ جائے؟ اس سے کیا ہوگا؟ بادشاہ بڑے دربار میں ندامت محسوس کرتے ہوئے بولا، دیکھو اب اس طرح نہ تو تیرا ظلم و ستم رہے گا اور نہ ہی کوئی فریاد کرنے والا ہوگا۔ اگر میری تنقید اور سچی بات سے تجھے دکھ ہوا تو کیوں نہ تو اس بات کو ختم کر دے جو اس دکھ اور تنقید کا سبب ہے، اور وہ بات محض تیرا ظلم و ستم اور تکبر ہے۔ دیہاتی گدھے والوں کی باتوں سے بادشاہ کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا۔ اس نے دیہاتی کی نصیحت قبول کرتے ہوئے اسے سچا اور حق بجانب تسلیم کر کے آزاد کر دیا۔ عوام سے نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے لگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔